الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. گرامی قدر حضرات و خواتین، کتاب التوحید میں ہم ترتیب وار پڑھتے ہوئے باب ما جاء فی التطیر تک پہنچ چکے ہیں. پچھلے درس میں اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے اور جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیا گیا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس حدیث پر گفتگو کریں گے جسے شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس میں 4 چیزوں کی نفی کی گئی ہے، یا نفی کہہ کر کے نہیں مراد ہے، بہرحال نفی ابلغ ہے. جب یہ کہا جائے لا عدوى، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، یہ نفی ہے. اور اگر نہیں معنی مراد لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ چھوت چھات مت اپناؤ، مت کیا کرو. تو بہرحال جب کسی چیز کے بارے میں نفی کر دی گئی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ زیادہ بلیغ ہے. لا عدوى، چھوت چھات کوئی چیز نہیں. چھوت چھات کا کیا مطلب ہے؟ عدوہ کا کیا مطلب ہے؟ عدوہ مطلب ایک بیمار شخص آیا اور اس بیمار سے کسی دوسرے صحت مند شخص نے، انسان یا حیوان نے، اس کے ملاقات کی وجہ سے، اس سے ملنے کی وجہ سے، اس سے کے قریب جانے کی وجہ سے وہ بیماری اسے منتقل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عدوہ. جاہلیت کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جب کوئی بھی تندرست آدمی کسی بیمار کے قریب جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے. اس طرح سے ایک بیماری خود بخود پھیلتی اور بڑھتی رہتی ہے. تو یہ جو جاہلانہ تصور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور اس کا انکار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے. جب ایک شخص کو بیمار ہونا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیماری میں مبتلا ہونے کے لیے کوئی بھی سبب بنا دیتا ہے. اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیمار سے ملے اور اس کی وجہ سے وہ بھی بیمار پڑ جائے اور بیماری کے جراثیم اس کو منتقل ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور انہی سے یہ دوسری روایت بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا یورد ممرض علی مصح، کہ ایک تندرست اونٹ کے پاس پانی پلانے کے لیے بیمار اونٹ کو نہ لے جایا جائے. جس گھاٹ پر تندرست اونٹ پانی پی رہے ہوں وہاں پر بیمار اونٹوں کو نہ لے جایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس سے منع فرمایا تو گویا آپ نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ تاکہ ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی بیمار اونٹ کے آنے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی
بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کے راوی لا عدوہ کے راوی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ سب اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں کہ بیماری کا بذات خود متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، یہ جاہلیت کا تصور ہے، اللہ کے نبی نے اس کا انکار کیا۔ البتہ ساتھ میں بعض روایت میں الفاظ بھی آئے ہیں وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ ایک کوڑھ میں مبتلا شخص سے ویسے ہی دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ دونوں ایک ہی حدیث میں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ گویا احتیاط کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت نے ہمیں لازم قرار دیا ہے، البتہ عقیدہ اور ایمان ہمارا درست ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کی کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم نے بہت ساری توجیحات کی ہیں ان دونوں روایات کی، جو بظاہر ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین قول امام بیہقی کا ہے، اور وہی اسی قول کو اپنایا ہے بعد میں آنے والے امام ابن صلاح، امام ابن قیم، امام ابن رجب، امام ابن مفلح وغیرہ نے، اور وہ یہ ہے کہ لا عدوہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے اہل جاہلیت کا تصور تھا کہ بیماری کسی بیمار سے ملنے کی وجہ سے خود بخود پھیل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو یہ جو تصور تھا غیر اللہ کی طرف نسبت کی، یعنی بیماری خود بخود پھیلتی ہے، اس اعتقاد کا بطلان مقصود ہے۔ کوئی بھی چیز بذات خود متعدی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کے بیمار ہونے کے لیے سبب بنا دیتا ہے کہ وہ کسی بیمار سے ملتا ہے، اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی بیماری خود بخود کسی اور کو نہیں لگتی۔ تو اسی لیے یہ دونوں حدیثیں بیان بتا دی گئی، دو کیا بلکہ 3 حدیثیں احتیاط کے تعلق سے ہیں۔ ایک ہو گئی کہ کوڑھ کے بیمار سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، دوسری حدیث کی تندرست جانوروں کے پانی پلانے کی جگہ پر بیمار جانوروں کو نہ لایا جائے، اور تیسری حدیث جو تعاون سے متعلق آئی ہے من سمع به بارض فلا يقدم علیہ، کہ اگر کوئی شخص کسی سرزمین کے بارے میں یہ سنے کہ وہاں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائے، اور جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ وہیں رہیں، وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ تو یہ ہے کہ بیماری اور صحتیابی یہ سب اللہ تعالی کی تقدیر سے ہے۔ اسی طرح سے امام احمد اور امام ترمذی کے یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ الفاظ آئے ہیں لا یعدی شیء شیئا، کہ کوئی بیماری یا کوئی بیمار شخص دوسرے کو بیمار نہیں کرتا، چھوت کی وجہ سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ چھوت کی بنا پر یا بیمار سے ملنے کی بنا پر کسی کو بیماری نہیں لگتی، 3 بار آپ نے فرمایا۔ ایک بدو نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ آتا ہے جس کی دم میں یا دم کے قریب اسے معمولی سی خارش ہوتی ہے، اور وہ بقیہ اونٹوں کے ساتھ جب آتا ہے تو سارے کے سارے اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں اور سب کے سب بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا فمن اجرب الاول، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلا اونٹ کیوں بیمار ہوا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس اونٹ کی وجہ سے بقیہ کو بیماری لگی تو اس پہلے اونٹ کی بیماری کا اس کہاں سے آئی؟ تو جس طرح سے پہلے اونٹ کو بیماری آئی اللہ کی تقدیر سے، ویسے ہی بعد کے اونٹوں کو بھی بیماری آئی اللہ کی تقدیر سے۔ تو بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، اپنا عقیدہ خراب نہ کرے، اپنے عقیدے کو درست رکھے، اس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔
البتہ ہمیں احتیاط کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، 4 چیزوں کی آپ نے نفی فرمائی کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور الو بولنا کوئی چیز نہیں، اور سفر کے مہینے سے متعلق نحوست لینا کوئی چیز نہیں۔ خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ومصائبها ورزقها، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی اور اس کی مصیبتیں اور اس کا رزق سب کچھ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب نوشتہ تقدیر ہے، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر اہل ایمان کو یہ بتا دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضا سے ہو رہا ہے، اور البتہ بندے کو اس بات کا حکم ہے کہ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کے مصیبت سے اور ہر طرح مصیبت میں پہنچانے والے اسباب سے بچتا رہے اور عافیت اور سلامتی کی تلاش میں رہے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالا کرے۔ جیسے ایک بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پانی میں نہ کودے، ڈوبے نہیں جا کر کے کہ اگر بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے، اگر میری تقدیر میں مرنا نہیں ہوگا تو بچ جائیں گے، یا ایسے ہی آگ میں نہ جا کے کودے کہ اگر میری تقدیر میں جلنا نہیں ہوگا تو نہیں جلیں گے۔ نہیں، یہ حکم ہے آپ کو کہ آپ آگ میں مت کودیں، یہ حکم ہے آپ کو کہ آپ پانی میں مت چھلانگ لگائیں۔ تو یہ آپ کو حکم ہے کہ جو چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں، جو چیزیں مضرت رساں ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو چیزیں مصیبت پیدا کرتی ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ البتہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مریض سے دور رہنا چاہیے اور کوڑھ کے مریض سے دور رہنا چاہیے، اور جس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح سے جو بندہ کورونا کا شکار ہو، مبتلا ہو، کورونا کا مریض ہو، اس سے نہیں ہاتھ ملانا چاہیے، نہ اس کے قریب جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی وہ چیزیں جس میں اس طرح کے خطرات تجربے سے معلوم کیے گئے ہیں، علم طب کے ذریعے معلوم کیے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مصیبت آ سکتی ہے، لیکن ہمارا یقین ہو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اسباب کو اختیار کریں اور عقیدہ درست رکھیں، عقیدہ درست رکھیں اور اسباب کو اختیار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جس طرح سے بیماری ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اس کے کچھ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، تو ان اسباب سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسباب کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ کی کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی تقدیر بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا صحت اور تندرستی اور بیماری کو کوئی وجود میں لانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے اور تندرستی عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح سے غریبی اور فقیری اور محتاجی اور دنیا میں جو چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کی مشیت اور اللہ کے قضاء و قدر سے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پر اپنا توکل مضبوط رکھنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر اطمینان اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی محمول کی جائے گی، اس معنی ہی میں وہ حدیث محمول کی جائے گی جو سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جذام کا مریض آیا، کوڑھ کا مریض آیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں جس میں آپ کھا رہے تھے اس کا بھی ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا اور اسے بھی کھانے کی اجازت دی، اور آپ نے کہا کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ تو اس لیے اسی کی مثال وہ جو ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے
کہ جب ایک جنگ میں انہیں فتح یابی ہوئی اور دشمن نے زہر کا ایک پیالہ رکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو مسلمانوں کے جنرل کمانڈر کو اور مسلمانوں کے سردار کو یہ زہر پلا کے اسے ماریں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور انہوں نے وہ زہر لے کر کے بسم اللہ کہہ کر کے پی لیا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ سارے واقعات جو ذکر کیے جاتے ہیں ان کو اسی پر محمول کریں گے کہ یہ جو ہے اللہ پر توکل تھا، اور ایسے حالات بن گئے تھے کہ ان حالات میں مصلحت عامہ کے یا مصلحت خاصہ کے پیش نظر یہ حالات اپنائے گئے. یعنی کوئی مخصوص مصلحت تھی، گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ وہاں ان پوری سامنے جو فوج شکست کھا چکی تھی ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ ہتھیار لے کے آئے اور تم یہ زہر لے کے آئے تو اس سے ہمارا کچھ بگاڑ پاؤ گے؟ کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، ہم اللہ پر ایمان والے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک طرح سے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان کا ایک مظہر تھا، اور اس کے ذریعے سے بڑی امید تھی کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ عمل انجام دیا. ورنہ عام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جو ہے شرعی حکم کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو مصیبت اور ہلاکت میں نہ ڈالیں، بلکہ پرہیز کا معاملہ اپنائیں. تو یہ رہی پہلی حدیث کا پہلا ٹکڑا، لا عدوہ، کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ جو اگلے حصے ہیں ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، انشاءاللہ اس سے متعلق ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.